السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HITV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شب قدر کی فضیلت اور اس کی برکتوں کے بارے میں کہ یہ رات کتنی برکتوں والی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور کہا جاتا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں اور آخر کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرا جائے۔ ماہ رمضان المبارک اور اس کی 27ویں شب یعنی کہ شب قدر کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت امت مسلمہ میں ہمیشہ سے مسلم رہی ہے اور کیوں نہ رہتی ہو۔ یہ رات تو گناہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی جہنم سے نجات کی رات ہے۔ یہ رات تو عبادت اور ریاضت، تسبیح تلاوت، درود شریف کی کثرت، توبہ استغفار، کثرت نوافل، صدقات، خیرات، عجز و نیاز مندی اور مراقبہ اور احتساب عمل کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والے رسول پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس شب میں اعمال صالحہ مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اسی لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آئیے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شب قدر کی صورت میں ایک بہت ہی عظیم اور بے پایہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قدر و منزلت میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت سورۃ القدر کے نام سے نازل کی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس یعنی قرآن کو شب قدر میں اتارا اور آپ کیا جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر عمل یعنی کہ خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مختصر یہ کہ وقت سب سے زیادہ اجر و ثواب کا ہے۔ اتنی عظیم رات عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کا حساب کتاب بے شمار ہے۔ وہ شخص جس کو اس عظیم رات کی معرفت اور حاضری نصیب ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اس رات کو گزار دے تو گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینوں سے بھی زیادہ زمانہ عبادت میں گزار کر عبادت کی، اور اس سے زیادتی کا بھی حقیقی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ کتنا افضل ہے۔ لیلۃ القدر کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کی طبعی عمروں کو مختصر پایا۔ خیال یہ ہوا کہ وہ مختصر سی عمر میں اتنے اعمال صالحہ نہ کر سکیں گے جتنے کہ پہلی امت کے صالحین اور عبادت گزار لوگوں نے اپنی طویل عمروں میں کیے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات ہے۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور اللہ تعالیٰ کی بے حدود و حساب اور کتاب رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، نوازشوں کا نزول جاری اور ساری رہتا ہے اور صاحبان ایمان کو بخشش اور مغفرت اور نجات کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اس عظیم الشان رات کی عظمت اور فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے یا بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ جبکہ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ فرشتے ان بندوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب اور بلند اقبال ہے وہ بندہ جو اس رات کو اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرتا ہے۔ جبرائیل امین اور فرشتے، کتنا خوش نصیب اور بلند اقبال ہے وہ بندہ جو اس رات کو اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرتا ہے۔ جبرائیل امین اور فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آسمان سے اتر کر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول
معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ تہہ بند مضبوطی سے باندھ لیتے اور راتوں کا ذکر خداوندی سے زندہ کرتے اور اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت الہی میں جتنا مجاہدہ یعنی کہ کوششیں کرتے، اس آخری عشرے میں فرماتے تھے کہ کسی دوسرے وقت میں ایسا مشاہدہ نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت اور رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آئی ہے۔ وہ رات جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر و بھلائی کے طلبگاروں کو خیر اور بھلائی، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت، مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کرتی ہے۔ اس عظیم الشان رات کی عبادت اور اجر و ثواب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شب قدر کی اصل عبادت قیام اللیل یعنی کہ رات کی عبادتیں اور نمازیں ہیں۔ اس لیے اس رات کو جتنا ہو سکے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز، چاہے وہ فرض نماز ہو، واجب ہو یا نفل ہو، پڑھنی چاہیے۔ اگر اس رات کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت سنور جائے گی۔ نماز اور نوافل کی ادائیگی، تلاوت قرآن کریم، درود پاک کی کثرت کے علاوہ انسان خوب توبہ اور استغفار کرے اور اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں اور دانستہ اور نادانستہ گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ اور استغفار کرے اور خوب رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر اپنے رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یوں تو قبولیت دعا کی خصوصی گھڑی ہر شب آتی ہے، لیکن شب قدر اس گھڑی کا رنگ اور انداز ہی کچھ الگ ہوتا ہے، اس کی شان اور تاثیر ہی جدا ہوتی ہے۔ اس رات کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ بڑی سرگرمی اور ذوق و شوق سے عبادت رمضان میں اس راتوں کا اہتمام کرے اور اس قیمتی لمحے میں بیدار رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزارے، اور جب دعا مانگے تو ایسی جامع دعا مانگے کہ پھر کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں دعا کرو کہ اے اللہ، مجھے درگزر کرنے والا ہے، تو درگزر کو پسند کرتا ہے، تو بس میرے گناہوں کو بھی درگزر فرما دے۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مشکوت المصابی کی حدیث۔ ناظرین، امید کرتے ہیں شب قدر کے حوالے سے یہ خصوصی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔